السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے سمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ہاں، میری یہ بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ برادران اسلام، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، امانت، دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی گلیاں مرجا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی وہ سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزیٰ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دوشنبے کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ اس وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے۔ پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی صدا سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گئے دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمینہ تو فکر نہ کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سحر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پر بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے ذہن میں کئی نام آتے ہیں، لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب کہتے ہیں سبحان اللہ، اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کے بچے کو پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہے اس نام کا بچہ اور اس نام کو اور اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی شاعر نے کہا یہ کس نے کہہ دیا آقا کا چہرہ چاند جیسا ہے، یہ کس نے کہہ دیا آقا کا چہرہ چاند جیسا ہے، سنا ہے چاند ان کے حسن کی خیرات لیتا ہے۔ برادران اسلام، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا۔ آپ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھے۔
برادران اسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ اگر میں حسن صفات و جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے شیخ سعدی کا وہ شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف التجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی مقرر، کوئی ادیب یہ کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے؟ اسلام کے غیور مسلمانوں، جتنے بھی شاعروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے، دانشوروں نے اس عنوان پر اپنی وسعت کے موافق کوشش کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو این قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔